مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر دوہرا دوں، مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے، اپنی بیوی پر نگران ہے، اپنے بچوں پر نگران ہے، اپنی اولاد پر نگران ہے، جن کو وہ روٹی کھلا رہا ہے، جن کو کما کر لا کر دے رہا ہے، جو اس کے نیچے ہیں، جو اس کے آرڈر پر چلتے ہیں، جن پر وہ حکم چلاتا ہے۔ قیامت کے دن اس شخص سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ ذمہ دار ہیں، ان کے رزق تلاش کر کے لا کے نہ دیتے ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ قبیلے کے بڑے ہیں، آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے؟ قیامت کے دن ذمہ داری آپ کے کندھوں پر پڑے گی، سوال آپ سے ہوگا۔ یہ بے پردہ گھر سے نکلتی تھی، یہ غیر مردوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، بے پردہ بیٹھتی تھی، اس کا چہرہ کھلا ہوتا تھا، یہ اللہ کے حکموں کو ٹھکراتی تھی۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی بیوی گھر میں بے نماز ہے، آپ کی بیٹیاں گھر میں بے نماز ہیں، آپ کی اولاد گھر میں بے نماز ہے، آپ پہلی صف کے نمازی ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، اور آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں نمازوں سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، پردے سے غافل ہے، اسلامی شعائر سے غافل ہے، اسلام پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہے، اور آپ پورے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ ان گھر والوں کی تربیت کے بارے میں قیامت کے دن آپ جواب دیں گے۔ یہ اسلام ہے پیارے بھائی۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اس نے حکم دیا ہے اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فجر کی نماز پہ اٹھے تو اپنے بچوں کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کو جگانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی بیٹیوں کو، گھر کے افراد کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بتائیے، اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے کہ خیر و سلامتی سے اپنی بیوی کو، بچوں کو، اولاد کو، معصوموں کو گھر سے نکال لیں؟ ارے یہ بے نماز ہو کر جہنم کی آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی اولاد جوان ہو گئی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ موبائل تو آپ نے ان کو لے کر دیا ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن تو آپ کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، گھر کے اندر موسیقی کے سارے آلات آپ نے لے کر دیے ہیں، ان کو فلمیں گانے دکھانے کے سارے انتظامات آپ نے کیے ہیں، اب آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن ان کی تربیت کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، عورت نگران ہے، ذمہ دار ہے، اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اس کے بچے کی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی۔ اس سے قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ تیرا بندہ تو صبح ڈیوٹی پہ چلا گیا، وہ تو جاب کر چلا گیا، وہ اپنی دکان پہ چلا گیا، اس کے ذمہ باہر کا کام، رزق کی تلاش، رزق کمانا، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنا اس کے ذمہ تھا، وہ اپنی ضروریات پہ چلا گیا، تو گھر میں تھی، تو نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی، تو نے اپنے گھر کے معاملات کو کیسے دیکھا؟ کیا تیرے حکموں کو اس گھر میں نافذ کیا جاتا تھا؟ وہ حکم اسلام کے مطابق ہوتے تھے یا خلاف ہوتے تھے؟ تو نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی؟ تربیت ماؤں کا کام ہے، بیٹیوں کی تربیت ماؤں کا کام ہے، اولاد کی تربیت ماؤں کا کام ہے۔ یہ میاں بیوی مل کر اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم کا گڑھا بھی بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، دونوں صورتوں میں قیامت کے دن آپ نے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر یہ گھر جنت کا منظر ہوا، آپ کے بچے قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، دین پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے یہ مطلب کبھی نہیں نکلتا کہ وہ دنیاوی فنون سے غافل رہیں، نہیں، دنیا کے سارے فنون ان کو سکھائیں، دنیاوی علم ان کو دیں، لیکن مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں والی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی بیٹیوں کو عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلانا، فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو صحابہ کا درس دینا، ان کی زندگی ان کے سامنے کھول کر رکھنا، ان کی اسلامی تربیت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا قیامت کے دن آپ سے سوال ہونا ہے۔